ہو جاتی ہے، غم گھر میں ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں یا رسول اللہ؟ اس کا ایک علاج کرتا ہوں۔ جب پریشانی آتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، میرے بھائیوں یہاں بھی ہم کو ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، کوئی بے چین ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، کوئی بے چین ہو کر شراب کی طرف جا رہا ہے، کوئی بے چین ہو کر دوستوں کی طرف جا رہا ہے، کوئی بے چین ہو کر گارڈن کی طرف جا رہا ہے، کوئی بے چین ہو کر عجیب عجیب کارنامے انجام دے رہا ہے۔ جب ان کو بے چینی ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، غم چھایا جاتا ہے تو کرتے کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ غم ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، بھاگا بھاگا آتا ہوں، آپ کے پاس آتا ہوں، دیدار مصطفیٰ کر لیتا ہوں، چہرے کو دیکھ لیتا ہوں، نورانی چہرے کو جب دیکھ لیتا ہوں سارے غم چلے جاتے ہیں، سکون مل جاتا ہے، راحت مل جاتی ہے، خوشیاں ہی خوشیاں مل جاتی ہے یا رسول اللہ۔ آپ کے چہرے میں ایسا اثر ہے کہ خوشی کا ایک منظر چھا جاتا ہے، غم چھٹ جاتے ہیں، ڈر نکل جاتا ہے، خوش ہی خوش ہو جاتا ہوں یا رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ غم کی دوا تو ہے، صحیح بات ہے، یہ آقا نے فرما دیا غم چلے جاتے، پھر اب کئی کو چہرہ بدلا ہے، اب کئی کو، اب دیکھ رہے نا، اب کئی کو چینج ہے، کیا بات ہے؟ اب تو دیکھ رہے، اب تو خوش ہونا چاہیے، ابھی بھی چہرہ بدلا ہوا ہے، کیا بات ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کی بات بتاؤ یا رسول اللہ، آگے کی بات یا رسول اللہ وہ بات ہے یا رسول اللہ، جب پریشان ہوتا ہوں، غم چھایا ہوا ہوتا ہے، دل کو سکون نہیں ملتا، پریشان ہوتا ہوں تو آقا آپ کی بارگاہ میں آتا ہوں، آپ کو دیکھ لیتا ہوں، چہرے مصطفیٰ دیکھ لیتا ہوں، غم چلا جاتا ہے، سکون مل جاتا ہے۔ مگر یا رسول اللہ کائنات کی ہر شے، ہر چیز کو فنا ہے، سب جانے والے ہیں سوائے خدا کی ذات ہے، اللہ کی ایک ذات ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب جانے والے ہیں، میں بھی ایک دن مرنے والا ہوں، مجھے بھی انتقال کرنا ہے، مجھے بھی موت ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ آپ بھی دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، یا رسول اللہ آپ بھی دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، ایک دن آئے گا حساب و کتاب ہو جائے گا، اس کے بعد جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، ایسے سمے میں ہوگا کیا نہیں معلوم، میں جنت میں جانے والا ہوں یا نہیں، جنت میں جاؤں گا تو نچلے درجے میں ہو جاؤں گا، اور آپ کا مقام بہت بلند ہے، آپ تو نبیوں کے سردار ہیں، آپ انبیاء کے ساتھ ہوں گے، رسولان اعظام کے ساتھ ہوں گے، آپ کا مقام اتنا بلند ہے یا رسول اللہ، یہ غلام نیچے جنت میں ہوگا، دیدار مصطفیٰ نہیں ہوگا، وہاں چہرہ نہیں دیکھوں گا، تو کیا کروں یا رسول اللہ؟ یہ غم کھایا جا رہا ہے، دنیا میں بے چین ہو جاتا ہوں، چہرے مصطفیٰ کو دیکھ لیتا ہوں، چین مل جاتا ہے، مگر وہاں مقام بلند آپ کا، میں نیچے رہوں گا، پھر کیا ہوگا یا رسول اللہ؟ یہ بیماری ہے، یہ مرض ہے، یہ عشق رسول ہے، دنیا میں پریشان ہوتا ہوں تو دیدار مصطفیٰ کر بیٹھتا ہوں، چین مل جاتا ہے۔ جنت میں تو آپ اعلیٰ مقام پر ہوں گے، وہاں کیسے ہوگا؟ آقا خاموش، کیوں انتظار کر رہے ہیں وحی الہی کا؟ اے اللہ میری امت کے لیے کوئی قاعدہ بنا دے، یہ بھی عاشق ہے، اس کے جیسے 1400 سال بعد بھی عاشق آئیں گے میرے چہرے کو دیکھنے کے لیے، بے چین رہیں گے، مولا ذرا قاعدہ بنا دے، کچھ بنا دے۔ اسی اسنا میں کیا ہوا، جبرائیل امین پیغام لے کر آتے ہیں، من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ نے پیغام اتار دیا، سن لو، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے،
تو کل جنت میں ان کے ساتھ ہو جائے گا. میں قاعدہ بنا دیتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب سبحان اللہ بولے. اب حدیث سن لو بخاری شریف اور مسلم شریف کی. اب صرف سبحان اللہ ہی بول رہے ہیں. صحابہ کا کیا حال ہوا بتانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو. یہ نعمت ہے نا بھائی, یہ نعمت ہے, بہت بڑی نعمت مل رہی ہے. جنت میں بھی دیکھیں گے کیسے غلام بن کر جوتیاں اٹھاتے ہوئے چہرے مصطفیٰ کو دیکھ. کتنے خوش نصیب ہیں ہم لوگ. دنیا میں بھی سلام پڑھ رہے ہیں, جنت میں بھی سلام پڑھتے رہیں گے. یہاں بولنے والے بولتے رہو کہاں جائز ہے. ارے قرآن بھی بول رہا ہے, حدیث بھی بول رہی ہے. سلام یہی بھی نہیں ہوگا بلکہ یہاں کے ساتھ جنت میں بھی سلام ہوگا. وہاں ہر کوئی جھوم جھوم کر سلام پیش کرتا رہے گا, غلامی کا ثبوت پیش کرتا رہے گا. میں غلام ہوں یا رسول اللہ, آپ پر سلام بھیجتا ہوں یا رسول اللہ. اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے, بندہ عرض کرے گا پروردگار عالم ذرا میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں. یہ عرض کرے گا, پھر کہے گا میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں. پھر کہے گا حج ادا کرنا چاہتا ہوں. پھر کہے گا میں عبادت کرنا چاہتا ہوں. اللہ کہے گا نہیں نہیں, آج میری نماز نہ پڑھنا, میرے لیے روزہ نہ رکھنا, میری عبادت نہ کرنا. اب عبادت کرنا تھا تو دنیا میں کرتے رہنا, نماز پڑھنا تھا تو دنیا میں پڑھنا تھا, جو ہے روزہ رکھنا تھا تو دنیا میں رکھنا تھا. یہ بدلے کا دن ہے. کوئی چیز تمہارے لیے یہاں عبادت نہیں کرنے دوں گا مگر اجازت ہوگی تم اپنے نبی پر سلام بھیجتے رہنا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. جس نے عید میلاد النبی, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. میں حدیث سے بتا رہا ہوں آپ کو, حدیث سے بتا رہا ہوں بھائی. وہ نماز پڑھتا ہوں پروردگار, پڑھتا ہوں, پہلے نہیں پڑھا تھا, پڑھتا ہوں, ختم ہو گیا, اب نہیں پڑھنا. روزہ رکھتا ہوں, نہیں, اب تو یہاں جنت میں سکون سے رہنا. یہ نہریں, یہ باغات, یہ خوشنما منظر, یہ حوریں, یہ سب تیرے لیے بندے. اللہ بولے گا اب آرام سے رہنا, سکون سے رہنا. مولا عبادت کرنی ہے میں, تو نے اتنے انعامات و اکرامات سے نوازا, جنت کے باغ و بہار دیا, حور و غلمان دے دی, ساری چیزیں دے دی, راحت دے دی. عبادت کرنا ہے, میں تیری نماز پڑھنا لاؤ, جہاں سے لاتے لاؤ, بخاری سے لاؤ, مسلم سے لاؤ, قرآن سے لاؤ, کیسے لاتے لاؤ, جہاں سے لانا چاہتے ہو لاؤ. نہیں لا سکتے میرے بھائیو. اہل سنت والجماعت کا مسلک, مذہب, مشرب ایسا پختہ ہے, قرآن اور حدیث کے عین مطابق ہے. ہم کسی پر طنز نہیں کر رہے ہیں, کسی کو نیچا نہیں بتا رہے ہیں. ہم جو ہے حق کا پیغام سنا رہے ہیں, حق کی باتیں بتا رہے ہیں, قرآن و حدیث کی باتیں بتا رہے ہیں. کل محشر میں رب ہم کو پوچھ لے گا تو بھاگ جانتے تھے, بولے کیوں نہیں, اس لیے بول رہے ہیں. اختلافات ڈالنے کے لیے نہیں. بعد میں یہاں سے چلا جاؤں, کہیں شور یہ نہ مچ جائے کہ اختلافات کے لیے آئے تھے. نہیں, نہ اختلافات ڈالنا ہے, نہ اتحاد کی زنجیروں کو توڑنا ہے, نہ محبت کو نکالنا ہے, بلکہ حق بات آپ کے قلب میں ڈالنا ہے اور آپ کو حق پر چلنے والے بنانا ہے. یاد رکھو, میں کوئی اختلافات ڈالنے نہیں آیا ہوں. تو میں کیا عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں, کہ دیدار مصطفیٰ ہوگا تو ہم سلام پیش کر رہے تھے. اب میں کیا بولا, آپ سبحان اللہ بولے, کوئی نعرے تکبیر وہ کرے نہیں, بولے, کیسا خود بخود نکلا, خوشی, کیسا جھوم جھوم کے بول رہے تھے, کتنا اچھا معلوم ہو رہا تھا اندر سے. ایک ہم کو نعمت ملنے والی ہے, چہرے مصطفیٰ. کہاں نہیں ملنے والی؟ ارے بھائی, دنیا میں محبت کر کے دیکھ, درود پڑھ کے دیکھ, محبت عشق میں ڈوب جا. آقا فرماتے ہیں اگر تو عشق میں محبت میں ڈوب گیا تو کیا ہو جائے گا, میں تیرے خواب میں آ کر دیدار کی توفیق مل جائے گی تجھے. ذرا عشق میں ڈوب جا, میری شریعت پر عمل کرتا جا, میں تیرے خواب میں آ جاؤں گا. اور آپ نے یہ فرما دیا, سن لے, ایسے خواب میں آؤں گا شیطان کو نماز سے روکنے کی جو ہے اللہ نے قدرت دے رکھی ہے, مگر سن لے اے
امتی جب تو مجھے نورانی چہرے کے ساتھ دیکھے گا تو شیطان میری شکل میں آئے گا نہیں، بس میں ہی دیدار تجھے کراتا چلا۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں بھی یہ چھے، اچھا نہیں یہ دنیا میں نہیں ملا تو اب کیا کرنا ہے؟ اب تو جانے کی تو تمنا اپن کرتے ہی نہیں، ڈر ہوتا، موت بولے تو ڈر ہوتا۔ کرونا میں سب کو معلوم ہوگا، نہیں بولو جی، معلوم نہیں ہوا کیا حالت تھی با، کیسی کیفیت تھی، ہلو بولتے تھے، ارے وہاں مر گیا تو کل مر گیا۔ دوسرا پوچھتا کیسا مرا جی؟ کرونا سے مرا۔ نہیں جانا۔ اماں بولتی بیٹھ جا، ماں بولتی نہیں جانا، قبرستان گئے تو لگ جاتا۔ کیسا ڈر تھا؟ ارے باپ رے، وہ ڈر ایسا تھا، تم ڈر رہے تھے، پتہ ہی نہیں کیا خوف تھا، کیسا ڈر، کیسا خوف۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتا رہا ہے، لوگوں سنو، جاگ جاؤ، ایک منظر ایسا ہوگا، قیامت کا منظر ایسا ہوگا جب جو ہے سور پھونک دیا جائے گا، یوم یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، ہر شخص اپنے قبر سے اٹھے گا، ماں بازو ہوگی، والد بازو ہوگا، بھائی بازو ہوگا، رشتہ دار بازو ہوگا، نہ کوئی کسی کو دیکھتا رہے گا، مڑ کر دیکھے گا، نہ ماں کو پہچانے گا، نہ والد کو پہچانے گا، نہ بھائی کو پہچانے گا، نہ رشتہ دار کو پہچانے گا، نہ دوست کو پہچانے گا، کہے گا نہیں آج میرے نفس کی پڑی ہوئی ہے، آج میرے نفس کی پڑی ہوئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے وہاں حساب و کتاب دینا ہے، نہیں معلوم مجھے کیا ملنے والا ہے، جنت ملنے والی ہے یا جہنم ملنے والی ہے۔ ایسے خوف کے عالم میں ہوگا وہ منظر، اللہ نے بتا دیا۔ کیوں بتایا؟ تاکہ آؤ میری عبادت کرو، آؤ میرے رسول کی اطاعت کرو، آؤ میرے رسول کی محبت اپنے قلب میں بٹھاؤ، آؤ رسول سے عشق اپنے دل میں بھر لو، یہ اللہ نے بتا دیا ہے۔ آج بھی اگر عشق اپنے قلب میں نہیں بٹھائیں گے تو قبر میں جانے کے بعد، دنیا میں بھی وہی حال، قبر میں جانے کے بعد دوسرا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کیا ہوتا؟ قبرستان تک بھی نہیں جا رہے تھے، اب جا رہی ہیں۔ بابا سے بولو رو رہا تو ذرا اندر تم بھی لیٹو نا، بھائی سے بولو لیٹ جاؤ، نہیں، کروڑ روپے دیتا ہوں، نہیں، کوئی نہیں لیٹتا، کوئی رہتا نہیں، رو رہا برابر۔ اور کون رہتے؟ نہ باوا، نہ اماں، نہ بھائی، نہ کوئی، بولو کوئی رہتے؟ والد سے بڑھ کر کوئی محبت کرنے والا ہے؟ ماں سے بڑھ کر کوئی محبت کرنے والا ہے؟ ارے میرے بھائیو سنو، ماں وہ ہے، ماں ایسی ماں ہوتی ہے، بچہ جب روتا ہے، بچہ جب سکتا ہے، بھوک سے تڑپتا ہے، بخار آ جاتی ہے تو ماں ساری رات جاگتی ہے۔ اگر بچہ پیشاب کر دے تو کچے پیشاب پر ماں سوتی ہے، اس کو سوکے پر سلاتی ہے، کیوں؟ میرا بچہ بیمار نہ پڑ جائے، میرا بچے کو بخار نہ آ جائے۔ وہ ماں اتنی ممتا رکھنے والی، اتنی محبت کرنے والی، وہ ماں بھی ساتھ نہیں آئے گی، نہ والد ساتھ آئیں گے۔ اگر آپ بیمار پڑے تو سب سے پہلے والد دوڑتے آتے ہیں، آ کر دواخانہ لے جاتے ہیں بچے کو بیماری سے دور کرنے کے لیے، مگر کوئی نہیں رہتے ہیں تو تسلی دینے کے لیے میرے نبی آتے ہیں، ہر امتی کے سامنے آتے ہیں، ذرا ہمت سے رہنا، آج تیرا امتحان ہے، اللہ کا نام بولنا ہے، میں تجھے تسلی دیتا ہوں، چہرے کو دیکھ، لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ بول دے۔ میرے بھائیوں، کون ہے ساتھ دینے والا؟ نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہے۔ کیوں بتایا جاتا ہے چہرے مصطفیٰ کو؟ تاکہ امت کے دل مضبوط ہو جائے، ہمت آئے، امتحان کے ٹائم
بچہ اگر ہیبت کھانے لگ جائے تو قلم نہیں چلتا، دماغ کام نہیں کرتا، باپ اگر کھڑا ہوا ہے، استاد کھڑا ہوا ہے تو ہمت آتی ہے، قلم چلنے لگتا ہے، زبان چلنے لگتی ہے، جوابات آ جاتے ہیں۔ اسی طرح چہرے مصطفیٰ کو دیکھ لیں گے تو ہمت آ جائے گی اور کہیں گے محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ راز یہ ہے، راز چہرے مصطفیٰ کو دیکھنے کا راز یہ ہے۔ تم یوں ہی سمجھتے ہو میرے بھائیو، دیدار مصطفیٰ ہوتا کیوں ہے؟ تاکہ امت کو ہمت آ جائے، امت کے ہر فرد کو ہمت آ جائے۔ سوال جواب، پہلا پرچہ آسان ہو، 10th کامیاب ہو تو بعد میں کامیاب ہوتے چلا جائے گا۔ 10th ہی ناکام ہو، گرتا جائے گا، پڑھتا جائے گا، ناکام ہوتا جائے گا۔ یہاں 10th کا ایگزام دیتے ہی کامیاب ڈگری مل گئی، تب ڈگریاں ملتے جاتے ہیں، ڈگریاں ملتے جاتے۔ میرے بھائیو آئیے آگے، اب ذرا میں آپ کے ذہن کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ میں پہلا جملہ کیا بولا تھا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جب نعمت ملتی تو خوش ہوتے، ہمارے جیسے خوش نہیں ہوتے۔ ہم کچھ بھی خوش نہیں ہو رہے یہاں، آؤ یہ بولتے خوشی کا معنی، خوشی کا اظہار کرے نہیں کرے، تو ہمارے جیسے نہیں۔ آؤ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بخاری مسلم کو پڑھنے والے آؤ سنو، جب آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کا مقام بہت بلند، آپ نبیوں کے ساتھ رہیں گے، رسولوں کے ساتھ رہیں گے، میں نیچے جنت میں رہوں گا، تو پھر کیا ہوگا یا رسول اللہ؟ آپ کا دیدار نہیں ہو سکے گا۔ تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ارشاد فرماتے ہیں، سن لو اس حدیث کو ذہن میں رکھ لو بچوں، آسان ہے، جملہ آسان ہے۔ حضور نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرء مع من احبا۔ حضور نے ارشاد فرمایا، سن لے میں تجھے ایک بات بتا دیتا ہوں، تیرے لیے نہیں ثوبان، یہ صحابہ کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک جتنے لوگ آنے والے ہیں ان سب کے لیے علاج بتا دیتا ہوں۔ کون سا علاج؟ جنت میں دیکھنے کا علاج۔ مجھے دیکھنا چاہتے ہو؟ جنت میں میرا دیدار کرنا چاہتے ہو؟ 1400 سال کے بعد آنے والے مسلمانوں یا ہزاروں سال کے بعد آنے والے مسلمانوں سنو، جنت میں مجھے دیکھنا چاہتے ہو یا غوث اعظم کو دیکھنا چاہتے ہو یا خواجہ معین الدین اجمیری کو دیکھنا چاہتے ہو یا اپنے پیر و مرشد کو دیکھنا چاہتے ہو، ایک نسخہ بتا دیتا ہوں، ایک قاعدہ بتا دیتا ہوں۔ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ جلدی بتا دیجئے، جلدی بتا دیجئے۔ آقا نے فرمایا، جو جس سے محبت کرتا ہے جنت میں اس کے ساتھ رہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، عید میلاد النبی، زندہ باد، شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ، زندہ باد، نجم المحدثین، نجم المحدثین، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سرکار کی آمد، مرحبا، دلدار کی آمد، مرحبا، مکی کی آمد، مرحبا، رسول کی آمد، مرحبا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ دیکھیے مولانا جیسے ایک نعمت ملنے والی ہے تو کتنا خوشی کا اظہار کرتے ہوئے نعرے تکبیر اور سبحان اللہ کی آواز نکالی نہیں بولا۔ میں بولا تھا کہ مل صاحب میں جب تقریر کروں گا تو نعرے لگانا بول کے بولا، پوچھو نہیں ان کا دل بول رہا ہے، اندر سے قلب بول رہا ہے، ذرا لگا نعرے سبحان اللہ بول، کیونکہ اتنی بڑی نعمت ملنے والی ہے، جنت میں دیدار مصطفیٰ ہونے والا ہے۔ عشق نبی کو ذرا بڑھاتا چلا جا، محبت کو بڑھاتا چلا جا، بڑھاتا جا، ادھر بڑھا ادھر جو ہے جنت میں اللہ تیرے نیکیوں کی وجہ سے، تیری عبادت کی وجہ سے، تیری ریاستوں کی وجہ سے، تیرے تہجد کی وجہ سے، تیرے حج و زیارت کی وجہ سے نہیں دے گا، بلکہ دے گا تو کیوں دے گا؟ محبت کی وجہ سے وہ مقام دے گا، دیدار مصطفیٰ ہو جائے گا، دیدار غوث اعظم ہو جائے گا، دیدار خواجہ اجمیری ہو جائے گا، دیدار اپنے پیر و مرشد ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ جو آپ سبحان اللہ الحمدللہ بولے نہیں تو کیا ہوا؟ بولو سنو اب بتا رہا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور کی زبان سے جب ہم نے سنا جو جس سے محبت کرتا ہے جنت میں اس کے ساتھ ہوں گا، تو کیا ہوا معلوم؟ صحابہ میں سنو، صحابہ جشن منائے، کیا بولتے آپ؟ ارے صحابہ کو ذرا دیکھو، وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم جب ہم نے یہ جملہ سنا
کون سا جملہ؟ یہ جملہ جو جس سے محبت کرتا ہے جنت میں اس کے ساتھ ہوگا. جب یہ جملہ ہم نے سنا تو خدا کی قسم اسلام لانے سے لے کر آج تک صحابہ میں ایسی خوشی کا منظر ہم نے دیکھا نہیں. صحابہ جشن مناتے رہے, خوشی کا اظہار کرتے رہے, ان کے دلوں سے سبحان اللہ کی آوازیں بلند ہوتے رہی, نعرے تکبیر ان کی زبان سے نکلتا رہا. وہ ایسا خوشی کا منظر رہا, ایسا خوشی کا منظر رہا. صحابہ خوشی کا منظر, خوشی کا اظہار کیے میرے بھائیوں نعمت ملنے پر. آئیے ایک حدیث اب بتا کے, اور دوسری حدیث کیوں بولوں گا؟ اس لیے بولوں گا کہ جو نہیں مناتے ہیں ان کا حشر کیا ہوتا. یہ دو باتیں دماغ میں بٹھا لینا اچھی طرح, پھر حضرت کے بیان کو سننا, پھر اور مزہ آئے گا آپ لوگوں کو انشاءاللہ العزیز. بیٹھنا ہے ابھی تو چل رہی گاڑی ماشاءاللہ. حضرت دیکھو نسو, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, حیدری, یا علی, حیدری, یا علی, حیدری. یا علی. آؤ میں کیا بولا؟ خوشی نعمت ملی تو صحابہ ایسی خوشی منائے. اسلام لائے جب سے ایسی خوشی کا منظر ہم نے دیکھا ہی نہیں. نعمت ملی, خوشی کا اظہار. تو ہم کیا کرتے ہیں اہل سنت الجماعت, یہ حضور کی آمد, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش, یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اسی لیے سب یہاں جمع ہوئے, خوشی کا اظہار کر رہے ہیں, اور اس کے اندر علماء کے خطابات کو سن رہے ہیں. لائٹنگ لگائے ہوئے ہیں, پکوان کا انتظام ہوتا ہے, کھاتے بھی ہیں کھلاتے بھی ہیں ماشاءاللہ, کھاتے بھی ہیں کھلاتے بھی ہیں, خوشی کا اظہار کرتے رہتے ہیں. اب سنو, اگر خوش ہوئے تو ہوتا کیا؟ چلو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, خوش ہوئے تو ہوتا کیا ہوتا؟ بولو جی, معلوم نہیں معلوم؟ پڈتور کے لوگاں تو بہت ہوشیار نا جی, سونے چاندی کے دکانہ والے تو پھر اب کتنے ہوشیار ہوں گے ذرا اندازہ لگا. نہیں اب کتنے ہوشیار ہوں گے؟ اصل جو مہنگا ہو رہا اس کو پکڑ کے بیٹھے تو کتنے ہوشیار ہوں گے. نہیں کیا بات ہے. اب آؤ میں آپ کو بتا رہا ہوں, جب آدمی کو نعمت ملتی ہے اور خوش ہوتا ہے تو کیا ہوتا معلوم؟ اس کے اندر ایثار کا جذبہ پیدا ہوتا. کیا ایثار بولے تو یہ ذرا اوپر سے جا رہا ہوں اور نیچے آؤ, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا. کیا پیدا ہوتا؟ اللہ کے راستے میں. وہ کیسا مل صاحب کیا بول رہے ہیں آپ؟ بلکہ بول سکتے نہیں, پہلے ہم ادھر آئے دنیا کے لحاظ سے, سب دنیا کے حساب سے سمجھنے والے ہی. اب ادھر گئے تو باس کو سمجھ میں آتا, باس کو نہیں سمجھ میں آتا. اگر غوث پورا بولے میاں عبداللہ ذرا کھانے کا انتظام کرو, دعوت رکھو نا جی. نہیں پھر ہاں ابھی ٹائم نہیں ہے, بعد میں دیکھیں گے, اب وقت نہیں ہے. پر پھر بھی پیراں کے پاس کام رہتا بول کے پھر بھی آؤ برابر ہوں گا بولتے دیتا ہوں. میں رام آدمی بولا تو نہیں ہوتا. اب چلو اب آگے بڑھے. اگر اس کے بچے کی شادی ہے, تو اب سنو, اس کو بولنا نہیں پڑتا, کھانا کھلاؤ بول کے بولنا نہیں پڑتا, بلکہ انہیں خود کیا کرتا معلوم؟ کارڈ لے کے آتا, نام لکھتا, لکھ کے گھر پر ڈور پر دستک دیتا, حضرت آپ کو آنا ہے, حضرت آپ کو آنا ہے. کیوں کھانا بھی آنے آئے, میرے بچے کی شادی ہے, لاکھوں روپیے خرچ کر رہا ہے بچے کی شادی میں. خوشی ملی تو لاکھوں روپے لٹا رہا, جب خوشی نہیں تھی تو اب دعوت کا ٹائم نہیں ہے بولا, خوشی ملی تو لاکھوں روپے لٹا رہا, مگر غم نہیں ہو رہا. کیوں؟ ایک نعمت ملی, وہ خوشی کا اظہار کر رہا ہے, لٹاتا چلا جا رہا ہے اور خوش ہوتا چلا جا رہا ہے. اسی طرح جب اسے خوشی ہوتی ہے تو ایثار کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. ایثار کا جذبہ پیدا ہوتا نہیں ہوتا؟ ابھی یہیں تک نہیں, حدیث سے سنیں گے اپن. میں سمجھایا آپ لوگوں کو. اب آؤ حدیث, ایک حدیث اور دوسری یہ لوگ جو نہیں کرتے نا اس کو سن لو حدیث سے. ختم, بس ختم. ماشاءاللہ میری بہنیں بہت دور تک بیٹھے ہیں, دیکھو
بہت غور سے سن رہے ہیں. ان سے انقلاب آتا نہیں آتا. ہاں منڈیا ہلا رہی. برابر آتا. آخر عمر میں تو اور آتا. جاؤ جی بولے تو فوراً جانا پڑتا. کیوں کماتے نہیں نا؟ اب پہلے کماتے تھے پھر بھی کیوں بولے تو ٹھیک ہے بولنا تھا. اب مگر اب بہت مسائل پیدا ہے ہمارے معاشرے کے اندر. اب کہاں نہیں بولنا ہے ہمارے کو، جو چل رہا ہے یہ بولنا ہے. ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں، اس کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ایثار کا، دولت لٹانے کا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا. اسی لیے ہے سنت الجماعت. ذرا غور کرو، لاکھوں روپیے خرچ کرتے ہیں، پکوان کا اہتمام ہوتا ہے، لائٹنگ لگاتے ہیں، مگر کسی کے من میں، کسی کے دل میں یہ بات پیدا نہیں ہوتی میرے جو ہے خرچہ ہوئے، بلکہ خوش ہوتا ہے. اس طرح خوش ہوتا ہے، میرے نبی کی میلاد کے لیے میں نے کھانا پکانے کے لیے اہتمام کیا ہے، میں نے لائٹنگ کے لیے پیسے دیے ہیں، میں نے اسٹیج کے لیے پیسے دیے ہیں، میں نے علماء کی گاڑی آنے جانے کے انتظام کے لیے پیسے دیے ہیں. خوش ہونے لگتا ہے. یہ ایثار کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایثار کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. آؤ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ یہ جلیل القدر صحابی ہیں. اب اس حدیث کو سن لیں. کعب بن مالک رضی اللہ عنہ یہ جلیل القدر صحابی ہیں، بہت جلیل القدر صحابی. ان کے بارے میں ایک آیت کریمہ نازل ہوئی ہے. ہوا کیا تھا؟ جنگ تبوک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چلو جہاد کے لیے نکلو. تو کیا ہوا تھا؟ وہ زمانے میں شدت کی دھوپ تھی، گرمی بہت تیز تھی. جو لوگوں کے پیروں میں پہننے کے لیے چپل نہیں تھے، انہوں نے جوتیوں کے بجائے اپنے کپڑوں کو باندھ لیا تھا. اور کہاں جا رہے ہیں؟ کئی 100 میل دور تبوک کے مقام پر جا رہے ہیں. شدت کی گرمی ہے. کچھ منافقین تھے، وہ رک گئے. صحابہ جتنے تھے سب چلے گئے. 3 صحابہ رک گئے، جس کے اندر حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بھی رک گئے. وہ کہتے ہیں، وہ خود اپنے زبان سے کہتے ہیں، بخاری و مسلم میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں بھی جانا چاہا، مگر مجھے کیا ہوا جانتے ہو؟ میرا جو باغ تھا ٹھنڈا پانی تھا، 2 بیبیاں تھیں، وہ روک لی. میں نے گرمی کو دیکھا، ادھر ٹھنڈے پانی کو دیکھا، باغوں کو دیکھا، بیوی کو دیکھا، خوش منظر مجھے نظر آنے لگا. من نہیں کہا جانے کے لیے، رک گیا. مگر بہت بڑا گناہ تھا، بہت بڑی خطا تھی، بہت بڑا جرم تھا. آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد سے واپس آئے، لوٹ کر جب واپس آئے تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھنا شروع کر دیا. پہلے منافقین آتے گئے، آ کر کہنے لگے تم نے کیوں نہیں گیا، تم کیوں نہیں آئے؟ تو کہنے لگے میرے گھر میں پریشانی تھی، کسی نے کچھ کہا. آقا نے معاف کر دیا. اب ان کی باری آئی، ان سے پوچھنے لگے بتاؤ تو صحیح تم کیوں نہیں آئے، تم کیوں نہیں حاضر ہوئے؟ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں یا رسول اللہ سچ بتاؤں، سچ بات یہ ہے کہ میرے مال نے مجھے روک دیا تھا، میری بیویوں نے مجھے روک دیا تھا، میرے ٹھنڈے پانی نے مجھے روک دیا تھا. میں ٹھنڈے پانی کو میں نے دیکھا، میری بیویوں کو میں نے دیکھا، باغ کو میں نے دیکھا، رک گیا یا رسول اللہ. یہ کہنا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب رکا ہے تو غلطی کیا ہے، اللہ کی غلطی کی ہے، اللہ گناہ کیا ہے، بہت بڑا گناہ کیا ہے. اب انتظار کر، اللہ تیری توبہ کو قبول کر لے، بس اس کے سوا کچھ نہیں ہے، توبہ کا انتظار کر لے. اس طرح آپ نے فرما دیا. سن لو میرے بھائیوں، اتنا کٹھن مرحلہ تھا. اب حضرت کعب بن مالک، ان کے 2 ساتھی چلے گئے. حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں 50 دن ایسے گزرے ہیں مجھ پر قیامت صغریٰ گزری ہوئی ہے. آقا نے فرمایا جا نکل جا. میں جب گیا تو آقا نے صحابہ سے فرمایا ان سے کلام نہیں کرنا، ان سے بات نہیں کرنا، یہ سلام کرے تو جواب نہیں دینا، ان کا سلام کا جواب نہیں دینا. نہ میں سلام کر سکتا، سلام کیا تو جواب کوئی دینے والا نہیں. اگر میں کسی سے بات کیا تو اپنا چہرہ پھیر دینے والے کوئی میرے قریب نہیں آنے لگے. وہ دور دور بھاگنے لگ گئے. یہاں تک کہ میں مسجد میں آتا، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا، آقا اپنا چہرہ پھیر دیتے. یہ مجھ پر زمین میرے لیے تنگ ہو گئی، مگر میرے قدم ڈگمگائے نہیں. اسی طرح میں استقامت کے ساتھ رہا، رکا رہا. اسی اسنا میں جانتے ہو آزمائش اور بڑھ گیا، آزمائش کا امتحان اور بڑھ گیا. کیسے بڑھ گیا جانتے ہو؟ اس طرح ہوا
کہ ایک عیسائی کی طرف سے لیٹر آیا، ہم جانتے ہیں کہ تیرے سردار نے تجھے چھوڑ دیا، تیرے ساتھیوں نے تجھے چھوڑ دیا، تو ہمارے پاس آ جا، ہمارے دین میں آ جا، ہم تجھے دولت دے دیں گے، ہم تجھے پیسہ روپیہ دے دیں گے، ہم تجھے حسینائیں دے دیں گے۔ پھر جو ہے ایک آزمائش تھی، میں نے پھینک دیا، اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ سامعین کرام سن لو، اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ آزمائش گزرتی گئی، ایک دن نہیں تھا، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 1 مہینہ اسی طرح گزرتا رہا۔ وہ آقا نے فرما دیا بیوی سے بھی الگ ہو جاؤ، بیوی سے الگ ہو جاؤ۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ طلاق ہو گئی؟ آقا نے فرمایا طلاق نہیں، میکے بھی جا دو، ان کے ماں کے گھر بھی جا دو۔ بیوی چلے گئی، بچے چلے گئے، دوست احباب چلے گئے، ساتھی چھوڑ دیے، کوئی سلام نہیں کرتا، کوئی جواب نہیں دیتا۔ میں کھانا اٹھانے کے لیے، کھانا لقمہ اٹھانے کے لیے جاتا تو مجھے یاد آ جاتی میں نے کیا خطا کی ہے۔ پانی پینا میرے لیے مشکل، کھانا کھانا مشکل، نیند ختم ہو گئی، پریشان رہا۔ 40 دن، 41 دن، 50 دن گزر گئے، 50 دن مسجد میں جا رہا ہوں، گھر جا رہا ہوں، بازار جا رہا ہوں، ہر جگہ جا رہا ہوں، کوئی جواب نہیں دیتا۔ یہاں تک کہ میرے دوست، میرے رشتہ دار ابو قتادہ کو میں نے سلام کیا، وہ مجھ پر جان لٹانے والے، سب کچھ قربان کرنے والے، میں نے سلام کیا، وہ بھی چہرہ پھیر کر چلے گئے۔ غم پر غم چھایا گیا، مصیبت کا پہاڑ ٹوٹا ہوا تھا، پریشان حال تھا۔ 50 دن جب بیت گئے، 50واں دن آیا، جبرائیل امین وحی لے کر آئے۔ کیا وحی لاتے ہیں؟ لقد تاب اللہ نے توبہ قبول کر دی۔ یہ سننا تھا، حضور جب اپنے زبان سے یہ الفاظ ادا کیے، صحابہ سن لیے۔ سننا تھا کہ صحابہ کے اندر جشن کیسا ہوا، ذرا سنو میرے بھائیو۔ وہ جتنے صحابہ سنے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کو تلاش کرنے کے لیے نکلے، کوئی گھوڑے پر سوار ہو کر نکلا ہوا ہے، کہتا ہے مبارک ہو جا، مبارک، اے کعب تیری دعا قبول ہو گئی، اللہ نے تیرے توبہ کو قبول کر لیا۔ ہر کوئی صحابی آتا، کوئی مصافحہ کر رہا ہے، کوئی گلے ملا رہا ہے۔ مدینہ کے اندر ایک جشن چھا گیا، مدینہ کے اندر خوشی کا منظر چھا گیا۔ کیوں؟ ایک نعمت ملی تھی، حضرت کعب بن مالک، صحابہ کی ایک نعمت ملی تھی، ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ دیکھو جشن منا رہے ہیں، خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، نعمت مل رہی ہے۔ خوشی کا جب اظہار کرنے لگے، وہ کہتے ہیں ہر کوئی آتا، خوشی کا اظہار کرتا، جھومنے لگتے، گلے لگاتے، خوشی کا اظہار ہوتا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ میں بھی دوڑتا دوڑتا آیا، میرے خوشی کا عالم کیا تھا جانتے ہو؟ میں نے اپنے کپڑے نکالے اور پھاڑ دیے، خوشی کے ساتھ جھومتا رہا، کیونکہ اللہ نے میری توبہ قبول کر لیا ہے۔ ابھی میں آقا کی بارگاہ میں نہیں گیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابھی نہیں گیا تھا۔ اب میں بس مدینہ کے اندر جشن کا اہتمام ہوا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانا ہے، حضور کی بارگاہ میں جانا ہے۔ حضرت ابو قتادہ سے عرض کرنے لگا، کہا بھائی ذرا اپنا کرتا دے دو، آقا کی بارگاہ میں جانا ہے۔ کرتا پہن لیا، جیسے ہی آقا کو دیکھا، آقا نے مجھے دیکھا، چہرے مصطفیٰ پر میری نگاہ پڑی، آپ نے مجھے دیکھا، دیکھنے کے بعد زبان سے الفاظ نکلے، اے کعب بن مالک، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کیا ہے۔ تو سارے صحابہ جھوم اٹھے، ایک جشن کا ماحول تھا۔ میں دوڑا گیا، خوشی کا اتنا ایسا حال تھا کہ مت پوچھو۔ اسی وقت میں نے کیا کیا؟ گواہ بنا دیا اللہ کے رسول کو، یا رسول اللہ آپ گواہ ہیں، خدا کی قسم آپ گواہ ہیں، جتنی میری پراپرٹی ہے، جتنی میری دولت ہے، جتنے میرے پاس مال ہے، سب اللہ کے لیے لٹا دیتا ہوں یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خوش ہوئے تو سب کچھ لٹا رہے ہیں۔ پہلے وہی چیز روکی تھی، جنگ میں نہیں جا رہے تھے، اب جب خوشی ملی ہے تو جشن مناتے ہوئے کہہ رہے کہ سب کچھ لٹا رہا ہوں۔ تو یہ اہل سنت والجماعت خوشی کا اظہار کرتے ہیں، جشن مناتے ہیں۔ اب آخری بات بتاؤں، یہاں خوشی خبز رہتا نہیں کہاں لکھا ہو بھائی، سب بیکار بات ہے۔ غم میں رہتے رہو، کتنا روتے رہو، روتے کیا ہوتا؟ خون جاتے رہتا۔ یہ کہاں سے جائے؟ کچھ بھی بولنے کے چلے جاتے، بولتے رہتے۔ سنو، یہاں تک محدود نہیں رہتے آپ۔ قبض کی کیفیت جہاں ہو جاتی،
اللہ تعالیٰ نعمت چھین لیتا, خوشی کا اظہار نہیں کرتے, اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے, نعمت چھین لیتا, نہیں دیتا. فَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم پر, ان کی امت کے لیے منہ و سلویٰ جنت سے ڈش اتارتا رہا. اللہ نے کہا, کیا فرمایا جانتے ہو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, ادھر دیکھیے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرمایا, اس نعمت کو دے رہا ہوں, یہ منہ و سلویٰ جنت کی جو ڈشیں ہیں تمہیں دے رہا ہوں, جنت کی ڈش تمہیں ملے گی, مگر شرط یہ ہے اس کی ناشکری نہیں کرنا, اس کو جمع کر کے نہیں رکھنا. تو کیا کی معلوم, منہ و سلویٰ کو روک کے رکھے, روک کے رکھتے ہی فوراً اللہ تعالیٰ کیا کیا, جنت کے نعمتوں کو چھین لیا. جب دیا تھا شکر ادا کرتے تو آج بھی ہم منہ و سلویٰ کھاتے. انہوں نے شکر نہیں ادا کیا, نعمت کا شکر نہیں ادا کیا, نعمت چھین لی گئی. ہم اللہ کا کرم ہے, یہ نبی کی آمد ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے, اسی لیے خوشی کا اظہار کرتے ہیں, اس نعمت پر شکر بجا لاتے ہیں, جشن کا اہتمام کرتے ہیں. وہاں منہ و سلویٰ کے لیے انہوں نے جشن کا اہتمام نہیں کیا, شکرانہ ادا نہیں کیا, وہ نعمت اٹھا لی گئی, اٹھا نہیں لی گئی. میرے بھائیوں, نعمت سے محروم ہوئے. ساتھ میں کیا ہوا, وہی یہودیوں کے بارے میں اب بات بتا کر بتاتا ہوں. آپ لوگ ادھر دیکھو, چوہے دیکھے, بولو دیکھے نہیں دیکھے, بولو جی, نہیں بولتے. لاسٹ بات بول کے چلے جا رہا ہوں, بخاری, میری بات نہیں, بخاری شریف سنا رہا ہوں, سنیں, بخاری شریف سنا رہا ہوں میں آپ کو. چوہے دیکھے نہیں دیکھے, ماشاءاللہ کبھی سنے نہیں ہوں گے, پر بول رہا ہوں میں آپ لوگ. مدینہ کے اندر کیا ہوا, مدینہ شریف کے اندر کیا ہوا, صحابہ کیا کرے, چوہوں کو دودھ رکھے, دودھ کے دو کٹوریاں رکھے. ایک کٹوری میں کا دودھ پی رہے, دوسرے کٹوری میں کا نہیں پی رہے. پریشان ہو گئے, ہر کوئی احساس کرنے لگا, ایک کٹوری میں کا دودھ پی رہے, دوسرے میں نہیں پی رہے. اب اس کا مسئلہ کیسا حل کریں گے بولو. سامنے رکھ رہے ان کے, پی نہیں پی رہے, کیا ہوں گا بولو, کہیں کو نہیں پی رہے ہوں گے, بولو کہیں کو نہیں پی رہے ہوں گے. بول سکتے اب تمہارے چوہوں کے یہاں کے جتنے چوہے ہیں, دالوں کو بھی کھانے چیز برابر کھاتا. کیا کھاتے چوہے, بولو جی, کیا بھی کھاتے, ایک مرتبہ ڈالو پھر دوسری مرتبہ ڈالو, وہی چیز ڈالو, کھاتے نہیں کھاتے. اور وہاں کیا ہوا, دودھ ڈالے تو ایک کا پی رہی, دوسرے کا نہیں پی رہی, ایک میں کا پی رہی, دوسرے میں کا نہیں پی رہی. صحابہ پریشان ہوئے, کیا بات. تو آقا کی بارگاہ میں آ کر عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم ایک کٹورے میں دودھ رکھتے ہیں, دوسرے کٹورے میں دودھ رکھتے ہیں, ایک میں کا پیتے, دوسرے میں کا نہیں پیتے. حضور فرمایا, کائے کا دودھ رکھتے, بکری کا دودھ رکھتے, اونٹنی کا دودھ رکھتے. گائے کا دودھ بھی وہی سیچ, بکری کا دودھ بھی وہی سیچ, بھینس کا دودھ بھی وہی سیچ, ایک جیسا رہتا نہیں ہوتا, کلر چینج رہتا کیا. چوہے بخاری مسلم پڑھیں کیا, بولو کیا پڑھے انہوں, کچھ بھی نہیں پڑھے. ایک میں کا پی رہی, دوسرے میں کا نہیں پی رہی. کیوں نہیں پی رہی, ایک میں کا پی رہی, دوسروں میں کیوں نہیں پی رہی. آقا نے پوچھا کیا رکھتے ہیں, کہنے ایک میں اونٹنی کا دودھ رکھتے, ایک میں بکری کا دودھ رکھتے. بکری کا پی رہی, اونٹنی کا نہیں پی رہی. تو آقا نے کیا فرمایا جانتے ہو, یہ وہ یہودی ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چوہے بنا دیا. تو یہودی اپنی زندگی میں اونٹنی کا گوشت نہیں کھاتے تھے, اونٹنی کا دودھ نہیں پیتے تھے. تو وہ جو دنیا میں کرتے تھے, اب ان کو عذاب ہو کر جب وہ چوہے بنا دیے گئے تو ان کا حال یہ ہے کہ اب بھی وہ دودھ نہیں پی رہے. یہ کیا سمجھ میں آؤں صاحب, ٹھیک ہے, یہ تو ٹھیک ہے, مگر یہ کہیں کو سوال ہے نا. کیا ہوا معلوم, اب سنو کیا ہوا. ان کے زمانے میں سنو, بہت مین بات, وہ تو چلتے رہتا ہے, مین بات بتانا چاہ رہا ہوں, اہم بات. ان کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اونٹنی کے گوشت کو حرام نہیں کرا تھا, نہ دودھ کو حرام کرا تھا. اونٹنی کا گوشت کھاؤ بولا,
اونٹنی کا دودھ پیو بولا تو کیا کرے معلوم لگا کیا کرے؟ نہیں، یعقوب علیہ السلام اونٹنی کا دودھ اور گوشت نہیں کھاتے تھے، ہم بھی نہیں کھاتے، نہیں کھاتے، ٹھیک ہے حرام کر دیا بیٹا، حرام کر دیا ہوں، اب نہیں کھا سکتے، اگر ایک لقمہ بھی کھائیں گے تو عذاب کے مستحق بن جائیں گے، میں نے حرام نہیں کیا تھا، تم نے حرام کر لیا ہے، اب کھاؤ گے تو گناہگار بن جاؤ گے، پہلے نہیں گناہگار بنتے تھے، اب گناہگار بن جاؤ گے، بلکہ اتنا ہی نہیں، سن لو، جب تم اپنے اوپر حرام کر لیتے ہو تمہاری شکل بدل جائے تب بھی تم وہ چیز کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، اسی طرح حلال، اسی طرح سن لو، میرے نبی کا جشن منانا قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، ہم اہل سنت والجماعت قرآن اور حدیث پر عمل کرتے ہوئے جشن کا اہتمام کرتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جائز نہیں ہے کہہ کر اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں، تو دنیا میں بھی محروم ہے اور آخرت میں بھی محروم رہو گے، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول ماشاء اللہ، ابھی بات سمجھ میں آ گئی۔ پہلی بات کیا بتایا؟ سن لو، اب اتنے بیٹھے میں پھر بول رہا ہوں، میلاد بنانا خوشی کر رہا ہوں، حضور کی میلاد پر جائز ہے؟ کیا دلیل؟ بولو، اب اتنے جب سے سنے نا، بولو۔ ارے اتنا آسان بولا نا جی تمہارے کو، اپن 11ویں والے 11 پارا 11 رکوع 11ویں والے، اللہ بول رہا جب نعمت مل جائے تو خوشی کا اظہار کرو، یہ اتنا بول سکتے نہیں بول سکتے؟ اے یار پھر اللہ خوشی کا اظہار کرو بولے تو کیسا؟ گانا نہیں گانا ہے، ناچنا نہیں ہے، شریعت کے دائرے میں رہ کے خوشی کا اظہار کرو۔ یہ بات ذہن میں آ گئی آپ کے؟ جواب مضبوط؟ اچھا خوشی کرے تو کیا ہوتا؟ بولو، خوشی منائے تو کیا ہوتا؟ بولو، اب ایثار پیدا ہوتا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی توفیق مل جاتی ہے نہیں؟ اب غم میں رہے تو کیا ہوتا؟ اللہ بولتا تم اپنے پروگرام میں زندگی تم غم میں رہو، غم میں رہو، غم میں۔ 3 باتیں بتایا نہیں بتایا؟ کیسے بتایا میں آپ کو؟ بولو، قرآن حدیث سے بتایا نہیں بتایا؟ دماغ میں بٹھائیں گے۔ اب یہی سبق آپ کو پڑھنا ہے الگ انداز سے، اب الگ انداز سے یہی سبق پڑھنا ہے، تو یہ سبق کو اچھی طرح جوابات کے لیے میں بتا رہا ہوں، بخاری بولتے ہیں، مسلم بولتے ہیں، اس لیے اچھی طرح ذہن میں رکھ لو۔ اب یہ باتیں ہو گئی تو میرے بھائیو سن لو، ماشاءاللہ میں پھر ایک مرتبہ ان نوجوانوں کو ماشاءاللہ کتنا بڑا اہتمام کیے، لائٹنگ کا اہتمام دیکھو ماشاءاللہ، اسٹیج کا اہتمام، پھر یہ پوسٹر کا اہتمام، علماء کو بلانا، مشائخین کو بلانا، پھر ان کا انتظام کرنا، یہ معمولی بات نہیں ہے میرے بھائی، بہت بڑی بات ہے۔ کیوں کر رہے ہیں لوگ؟ تاکہ مسلمانوں کے اندر دینی جذبہ پیدا ہو، اسلامی فکر ہو، اسلامی تعلیمات ہو، قرآن و حدیث کی تعلیمات ہو۔ میں ان نوجوانوں کو، جلسہ منعقد کرنے والوں کو دل کے گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پھر ماشاءاللہ ہمارے غوث میرا ماشاءاللہ اللہ ان کو صحت کے ساتھ رکھے آمین، اور ترقی دے آمین، ماشاءاللہ۔ تو یہ جو ہے آپ سب مل کر، آپ کے صاحبزادے ماشاءاللہ سید طاہر پیرا، پھر ان کے جو ہے داماد ہیں بختیار صاحب، پھر ان کے اور جو ہے نظام منتظم ناظم جلسہ، سب یہاں سے پورے ماشاءاللہ ان کو پکڑ کے رہنا جی، پکڑ کے رہے تو سب کام چلتے رہتا۔ اپن کئی کو آتے ہوئے تو حضرت تعویذاں تو بول کے آ جاتے ہیں، بس وہ صحیح ہے، تعویذاں لو یہ مگر دل کی اصلاح کے لیے، شریعت پر چلنے کے لیے بار بار بولنا، حضرت آپ کا ہر روز، ہر دن، ہفتے میں 1 دن آپ کے خانقاہ میں آ کر ہم درس سننا چاہتے ہیں۔ ایسا جذبہ پیدا کرو، انقلاب لاؤ۔ انقلاب اگر آپ لائیں گے تو یقیناً یہ پڈٹور کے جو اطراف و اکناف کا ایریا ہے فتح ہو جائے گا۔
آج کتنی جاہلیت ہے ہم مسلمانوں میں، ذرا غور کرو، کتنے بچے ایسے ہمارے تعلیم سے دور ہے، کیسے کیسے حالات سے ہم گزر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، جن کو اللہ نے صلاحیت دے رکھی ہے، سونے چاندی کے اندر پرکھ دے رکھی ہے، تو پرکھنے والوں سن لو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پرکھو تمہارے اندر کون سا بچہ نگینا ہے۔ چھوٹا بچہ نہیں پڑھ سکتا، غریب ہے، یتیم ہے، اسے اٹھا کر اس کو ایک نگینا بناؤ، لاؤ جامعہ نظامیہ میں لا کر ایڈمیشن کراؤ، تاکہ ایک انقلاب پیدا ہو، ایک فتح ہو، ایک جشن ہو۔ وہ اگر بچہ پڑھ کر آئے گا تم مر بھی جاؤ گے، جب تک وہ بچہ تعلیم دیتا رہے گا، دین کی باتیں کرتا رہے گا، قبر میں تمہارا درجہ بلند ہوتا رہے گا، اللہ کی قربت میں نصیب ہوگی۔ یاد رکھو، یہ کام ہم سب مل کر کرنا ہے نہیں کرنا ہے؟ سب کو کرنا ہی نہیں کرنا ہے میرے بھائیوں۔ دیکھو وقت، دیکھو ہم کرونا کے ایسے خطرناک منظر کو دیکھے ہیں میرے بھائیوں، نہیں معلوم، ابھی بھی بول رہے ہیں کہ 2-3 مہینے میں آ جائے گا، نہیں معلوم کون چلا جائے۔ کبھی بھی بیدار ہو جاؤ، دین کی خدمت کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، دین کی خدمت کرتے رہیں گے تو سب کچھ ہوگا۔ آؤ میں دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، پروردگار عالم ہماری محفل و مجلس کو قبول فرما لے۔ ہم بڑے گناہ گار، خطا کار، پاپی تیرے بندے ہیں، تیرے دربار میں بھیک مانگتے ہیں مولا کریم، ہماری جھولیاں خالی ہیں، کشکولیں خالی ہیں، دامنیں خالی ہیں، اے اللہ ہماری جھولیوں کو بھر دے، آمین اپنی رحمتوں سے ہمیں مالا مال فرما دے۔ آمین۔ مولا ہم بڑی پریشانیوں میں ہیں، مصیبتوں میں ہیں، زندگی پریشانیوں میں کٹ رہی ہے، تیرے سوا کسے پکارے، کس کے سامنے جائیں، کس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ مولا کریم تیرے دربار میں بھیک مانگتے ہیں، تجھے واسطہ تیرے نبی کا دیتے ہیں، تیرے حبیب کا واسطہ دیتے ہیں۔ وہ پیارے نبی ہم گناہ گاروں کو یاد کر کر کے مکہ کی گلیوں میں، مدینہ کی گلیوں میں رویا کرتے، اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے اور تیری بارگاہ میں عرض کرتے، مولا میری امت کو نجات عطا کرنا، اور آنکھوں سے آنسو بہاتے۔ وہ کیسا پیارا منظر ہوگا، ہمارے نبی کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہوں گے، تیری رحمت کی بارشیں رمجھم اتر رہی ہوگی، تیرے رحمت کے خزانے لٹ رہے ہوں گے۔ اس پیاری پیاری دعا کا واسطہ دے کر بھیک مانگتے ہیں، ہماری جھولیوں کو بھر دے مولا، آمین ہماری جھولیوں کو بھر دے۔ اس محفل میں جتنے بیٹھے ہوئے مولا، سب کی جھولیوں کو بھر دے، کسی کو خالی ہاتھ نہ چھوڑنا۔ آمین۔ ایک مولا کریم اس میں نوجوان ہیں، بچے ہیں، ضعیف ہیں، عورتیں ہیں، بچیاں ہیں، سب ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، مولا سب کی جھولیوں کو بھر دے۔ آمین۔ اے اللہ سب کو جھولیوں کو بھر دے، ہمیں دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرما دے۔ آمین۔ ہمارے نبی کا چہرہ خواب میں ہمیں بتا دے، آمین۔ چہرے مصطفیٰ کا دیدار کرا دے، آمین۔ چہرے مصطفیٰ کا دیدار کرا دے۔ آمین۔ ابھی موت نہ دینا، زندگی بڑھا دے، عمر بڑھا دے، حیات بڑھا دے۔ آمین۔ ملک الموت کو بھی نہ بھیجا، بہت گناہ ہم نے کیے، خطائیں ہم نے کیے، پاپ ہم نے کیے ہیں، ذرا نیکی کی توفیق دے کر عمر بڑھا دے۔ آمین۔ اللہ ابھی ہمیں ہماری روح نکالی گئی تو تیری بارگاہ میں کھڑے نہیں ہو سکیں گے، نہ ہمارا چہرہ ہمارے نبی کو بتا سکیں گے۔ نیکی کی توفیق دے، عمر بڑھا دے، حیات بڑھا دے۔ ملک الموت کو بھی نہ بھیجانا، ملک الموت کو بھی نہ بھیجانا، دیر سے بھی جانا، عمر بڑھانا، پھر بھی جانا، نیک بنانا، عاشق رسول بنانا، عاشق خدا بنانا، جب بلانا اس سے پہلے نہ بلانا۔ مولا پروردگار عالم دیکھ اس میں کتنے لوگ پریشان حال ہیں، کوئی اولاد کے لیے پریشان حال ہے، مولا تو نے اولاد عطا فرما، جن کو اولاد ہے لیکن نافرمان ہے انہیں فرما بردار بنا دے مولا۔ آمین۔ اے اللہ اس محفل میں میاں بیوی کے درمیان جو اختلافات لڑائیاں ہیں اس میں ہے تو مولا ان کے اختلافات کو ختم فرما دے، محبتیں پیدا فرما دے۔ آمین۔ اے اللہ جو بے روزگار ہے روزی کا ذریعہ عطا فرما، آمین۔ ہم سب کو روزی کا ذریعہ عطا فرما۔ آمین۔ مولا ہمیں مانگنا نہیں آتا، دعا کرنے نہیں آتا، مولا دعا کرنے نہیں آتا، دعا کا ڈھنگ سکھا دے، آمین۔ مانگنے کا ڈھنگ سکھا دے۔ آمین۔ دل بڑا سخت ہے اس کو نرم بنا دے، آمین۔ ایسے بنا ادھر آنکھوں سے آنسو نکلتے رہے، زبان ہلتی رہی، تیری دربار میں بھیک مانگتے رہے، آنکھوں سے آنسو ٹپکتے رہے اور تو کہے فرشتوں آؤ آؤ دیکھو
बनाने के लिए कैसा रो रहा है। फरिश्तों तुम गवाह बन जाओ, मैं इसके सब गुनाहों को माफ कर दिया। ऐसा बंदा बना दे मौला, ऐसा बंदा बना दे। आमीन। अल्लाह तेरे दरबार में रोने वाले बना दे, आमीन। तुझे मनाने वाले बना दे, 5 वक्त के नमाजी बना दे, आमीन। तहज्जुद गुजार बना दे, आमीन। आशिक रसूल बना दे। आमीन। हे अल्लाह, जितने हमारे कोरोना में भाई इंतकाल कर गए मौला सबकी मग़फ़िरत फरमा दे। आमीन। इसमें जितने हमारे रिश्तेदार पहले इंतकाल कर गए सबकी मग़फ़िरत फरमा दे। आमीन। इसमें जितने बीमार हैं सबको सेहत अता फरमा। आमीन। इसमें जितने लोग परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा दे। आमीन। जिसमें जितने बेरोजगार है रोजी का जरिया अता फरमा। आमीन। मेरे भाइयों ने जो एहतमाम किया है, जिसने का एहतमाम किया, ये मंडप का, ये डाइस का, ये लाइटिंग का, ये पकवान का, उलमा को बुलाकर हक के पैगाम पहुंचाने का जो एहतमाम किया, उन्हें दीन और दुनिया की नेमतों से माला माल फरमा। आमीन। हमारे बुजुर्गों को सेहत अता फरमा। आमीन। हमारी सारी दुआओं को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदक़त फ़ैल में कबूल फरमा। आमीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ी सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्ला आमीन।